बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे उसामा बिन लादन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात का दिलचस्प अहवाल। और ये उस अखबार ने शाया किया था जो मियां नवाज शरीफ साहब का नून लीग का बड़ा पसंदीदा है, जिन पर उनको बड़ा एतमाद है, बड़ा एतकाद है, जिनको वो बिल्कुल फेयर मानते हैं। तो उन्होंने ये सारा अहवाल छापा था। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने, ये स्टोरी तो बहुत पहले बनाई थी, लेकिन ये रेलिवेंट आजकल के दिनों के लिए है, तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसमें सबसे जो मज़ेदार पार्ट है ना, दिलचस्प, वो है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादन से मुलाकात के दौरान जो खालिद ख्वाजा थे उनसे पूछा मनिया कि नहीं मनिया। बात करते हैं ज़रा। ये जनाब जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इनके ऊपर कई बार इल्ज़ामात लगे हैं उसामा बिन लादन से फ़ंड्स लेने पर। और दिलचस्प बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी जो आजकल मियां साहब के दिलो जान बनी हुई है, सबसे करीब हैं और कहते हैं कि हमारी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी कुर्बत है, हम दूर नहीं होंगे, कस्में उठाते हैं, कुरान मजीद की कस्में उठाते हैं कि हम दूर नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, वफा करेंगे, और बहुत एक दूसरे के करीब हैं। मरीम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बहन भाई हैं, और आपके सामने जो सूरत हाल है। लेकिन यही पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने क्या कहा था वो आपको बताऊंगा, काजी हुसैन अहमद साहब ने क्या कहा था वो बताऊंगा, खालिद ख्वाजा ने क्या कहा था और खालिद ख्वाजा की अहलिया ने क्या इंकशाफात किए थे। और ये भी आपको बता दूं कि ये उसामा बिन लादन से कुर्बत जो है, ये उस वक्त की बात है जब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल ज़िया उल हक़ साहब के बहुत बड़े मदाह थे, और वो इक़्तिदार में आकर और जनरल ज़िया उल हक़ साहब की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की बात किया करते थे। और मार्च 2006 में ISI के एक साबिक एहलकार खालिद ख्वाजा ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादन से मुलाकात भी की थी और उसामा से फ़ंड्स भी लिए थे। अच्छा, ये खालिद ख्वाजा जो हैं ये ISI के साबिक एहलकार थे और उसामा बिन लादन के बड़े करीब से मुझे जाते थे। और खालिद ख्वाजा को 1987 में ज़्यादा दौर में फ़ौज से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया था, मगर इनके बारे में कहा जाता है कि वो उसके बावजूद ISI के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए काम कर रहे थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अफ़गान जहाद में ISI के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे। खालिद ख्वाजा को अप्रैल 2010 में शिदत पसंदों ने अगवा के बाद जो है वो कत्ल कर दिया था। और एशियन टाइगर ग्रुप नामी शिदत पसंद धड़े ने उन्होंने खालिद ख्वाजा की कत्ल की जिम्मेदारी जो है वो कबूल भी की थी। अच्छा, खालिद ख्वाजा कहते हैं, खालिद ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने मार्च 2006 में नवाज शरीफ को उसामा बिन लादन से मुलाकातों से पर्दा उठाया था। दी न्यूज़ की जानिब से 12 मई 2011 को एक खबर शाया की गई। उस खबर में उसामा बिन लादन और नवाज शरीफ के माबैन तल्लुकात और मुलाकातों के बारे में इंकशाफात किए गए थे। और दी न्यूज़ की खबर में उसामा बिन लादन और जो नवाज शरीफ के दरमियान तल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ अखबारात और किताबों के हवाले भी दिए गए थे। और ये जो बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये उस वक्त शाया की थी। और दी न्यूज़ ने ये लिखा था कि खालिद ख्वाजा ने हांगकांग के वेब अखबार एशिया टाइम्स ऑनलाइन को एक इंटरव्यू में बताया था कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादन से 3 बार मिले थे और नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उसामा बिन लादन से फ़ंड्स लेने के लिए बेताब थे। खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादन पीपल्स पार्टी की सेकुलर हुकूमत के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी की जगह नवाज शरीफ हुकूमत में आएंगे तो उन्हें जिहाद के लिए पाकिस्तान से हुकूमती हमायत मिलती रहेगी। खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादन ने उन्हें फ़ंड्स दिए थे और वो फ़ंड्स उन्होंने खुद नवाज शरीफ को दिए थे, यानी उसामा बिन लादन ने खालिद ख्वाजा साहब को दिए और उन्होंने आगे नवाज शरीफ साहब को दिए। खालिद ख्वाजा के मुताबिक नवाज शरीफ उसामा बिन लादन से मिलना चाहते थे और उन्होंने सऊदी अरब में नवाज शरीफ की उसामा बिन लादन से मुलाकात का एहतमाम कर दिया। खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादन से जो नवाज शरीफ हैं वो उसामा बिन लादन से सऊदी अरब में 3 बार मिले थे। अच्छा, अब आ जाए जनाब ये जो मामला है मनिया कि नहीं मनिया। खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादन और नवाज शरीफ की एक मुलाकात मदीना के ग्रीन पैलेस होटल में हुई थी। और उस मुलाकात के दौरान उसामा बिन लादन ने नवाज शरीफ से ये कहा था कि नवाज शरीफ खुद को कश्मीर के जिहाद के लिए वक्फ कर दें। उसामा बिन लादन ने नवाज शरीफ से ये कहा था कि वो खुद को, यानी नवाज शरीफ खुद को जो कश्मीर का जिहाद है उसके लिए वक्फ कर दें। उसामा बिन लादन की इस बात पर नवाज शरीफ ने फ़ौरन कहा था कि आई लव जिहाद। मियां साहब को जिहाद से बड़ा प्यार था उस वक्त। खालिद ख्वाजा के मुताबिक नवाज शरीफ का जिहाद से मोहब्बत का इजहार सुनकर उसामा बिन लादन मुस्कुराए और कहा कि हाँ, आपको जिहाद से मोहब्बत होगी, मगर आपको जिहाद से मोहब्बत इतनी है। ये कहते हुए उसामा बिन लादन ने एक सतून के छोटे हिस्से की तरफ इशारा किया, सतून के छोटे हिस्से की तरफ इशारा किया कि हाँ, आपको जिहाद से मोहब्बत है लेकिन इतनी है, वो सतून की तरफ इशारा किया। उसके बाद उसामा बिन लादन ने सतून के बड़े हिस्से की तरफ इशारा करते हुए नवाज शरीफ से कहा कि आपकी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत इतनी है। खालिद ख्वाजा के मुताबिक आखिर में उसामा बिन लादन ने सतून के सबसे बड़े हिस्से की तरफ इशारा करते हुए नवाज शरीफ से कहा कि आपके अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत इतनी है।
یعنی آپ کی جہاد کے لیے بڑی تھوڑی محبت ہے، اولاد کے لیے اس سے زیادہ محبت ہے، اور والدین کے لیے تو اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس کے بعد خالد خواجہ کے مطابق اسامہ بن لادن کی یہ دلائل نواز شریف کی سمجھ سے باہر تھے، نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کریں۔ خالد خواجہ جو اس ملاقات کے دوران موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اسامہ کے ان دلائل کو سمجھنے سے قاصر رہے اور مجھ سے پنجابی میں پوچھتے رہے کہ منیا کہ نہیں منیا، یعنی اسامہ بن لادن پیسے دینے پر راضی ہوا ہے یا نہیں۔ خالد خواجہ کے مطابق نواز شریف اس کوشش میں تھے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے انہیں اسامہ بن لادن سے 50 کروڑ مل جائیں۔ خالد خواجہ کے مطابق نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے 50 کروڑ تو نہیں ملے، مگر وہ اسامہ سے کچھ فنڈز لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خالد خواجہ کے مطابق نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے ملوانے کے بعد انہوں نے نواز شریف کی سعودی عرب کے شاہی خاندان سے بھی ملاقات کرائی تھی۔ خالد خواجہ کے مطابق سعودی عرب کے شاہی خاندان نے نواز شریف کے لیے سیاسی حمایت کا وعدہ کیا تھا، اور 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو سعودی شاہی خاندان نے اپنا وعدہ نبھایا۔ خالد خواجہ کے مطابق 1999 میں مشرف کی جانب سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کے شاہی خاندان نے نواز شریف کو معافی دلوائی اور انہیں جلاوطن کروا کر بچا لیا۔ خالد خواجہ کے مطابق ایک طرف یہ سب کچھ ان کے حافظے میں محفوظ ہے کہ سعودی عرب نے کون کون سے احسانات کیے، اسامہ بن لادن نے کیا احسانات کیے نواز شریف پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ان کے حافظے میں محفوظ ہے، اور دوسری طرف وہ اخبارات میں تردید پڑھتے ہیں کہ نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خالد خواجہ کے مطابق وہ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے مینٹورز کو کیسے بھول جاتے ہیں، نواز شریف اپنے موسنوں کو کیسے بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، ایک طرف مجھے سب یاد ہے کیسے نواز شریف اسامہ بن لادن سے ملے، کیسے مدد مانگی، کیسے پیسے لیے، دوسری طرف نواز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد خالد خواجہ کی اہلیہ کی کتاب میں جو انکشافات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو ان کی اہلیہ خالد خواجہ کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا خالد خواجہ شہید امن۔ اس کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ضیاء حکومت کے خاتمے کے بعد نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف انتخابات لڑنے کے لیے اسامہ بن لادن سے فنڈز لیے تھے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے اسلامی نظام متعارف کرانے کا عہد کیا تھا، یہ عہد اسامہ بن لادن کو بھا گیا تھا۔ کتاب میں کہا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے بھاری فنڈز دیے، مگر نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام لانے کے وعدے سے مکر گئے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن کو بھی چونا لگا دیا تھا، اور جہاد کا نام یعنی اسلامی نظام کے نفاذ کی بات سے بھی مکر گئے تھے۔ اسلامی نظام کی بات پر انہوں نے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ اچھا، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک مرحوم، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد نون لیگ یتیم ہو گئی ہے۔ رحمان ملک نے مئی 2011 میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کی مالی معاونت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں بے نظیر بھٹو صاحبہ پر، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی والدہ محترمہ۔ یہ بھی دی نیوز کی خبر میں تھا کہ 30 اپریل 1999 کو بے نظیر بھٹو کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن نے انٹیلیجنس سروس اور نواز شریف کے ساتھ مل کر 1990 میں ان کی حکومت گرائی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے آپریشن کی مکمل مالی معاونت اسامہ بن لادن نے کی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے 2 مواقع پر جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو رمزی یوسف ہیں انہوں نے 2 بار یہ کوشش کی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں انویسٹیگیٹرز کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ 11 جنوری 2001 کو بے نظیر بھٹو نے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسامہ بن لادن کی جانب سے $1 کروڑ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ بے نظیر کی یہ پہلی حکومت کی بات وہ کر رہی ہیں جو 1988 میں بنی تھی اور اسے 1990 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے مطابق ایک حاضر سروس کور کمانڈر اور نواز شریف نے مل کر ان کی حکومت کا خاتمے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے مطابق اسامہ بن لادن کو بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی ملک میں ایک خاتون کا وزیر اعظم کے عہدے پر ہونا اسلام کے خلاف ہے، اس لیے اسامہ کو چاہیے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے مالی معاونت کریں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے مطابق نواز شریف نے اسامہ بن لادن کو بتایا تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر پاکستان میں اسلام نافذ کر دیں گے۔ بے نظیر بھٹو کے مطابق اسامہ بن لادن کا ان سمیت کسی کو علم نہیں تھا، اسامہ تو اب مشہور ہوا ہے۔ اور اب آ جائیں جناب قاضی حسین احمد صاحب۔ قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں میری جماعت اسلامی، انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو دیا تھا، اور یہ انٹرویو 18 مارچ 2006 کو جنگ اخبار میں چھپا تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب نے اس انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے MNAs کی وفاداریاں خریدنے کے لیے منصورہ آئے تھے۔ قاضی حسین احمد نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ MNAs کی وفاداریاں خرید کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرا دیں اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیں تو وہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی
آپ انداز لگا دیں کہ چلیں خالد خواجہ غلط بیانی کر رہے ہوں گے تو بے نظیر بھٹو نے بھی یہ بات کی، خالد خواجہ اور بے نظیر بھٹو دونوں غلط بیانی کر رہے ہوں گے تو قاضی حسین احمد صاحب کی بھی گواہی آ گئی ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں دوبارہ سنیں کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے ایم این ایس کی وفاداریاں خریدنے کے لیے منصورہ آئے تھے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں نواز شریف جب اقتدار میں آئے، یہ دیکھ لیں وہ ان کو جب اصغر خان کیس میں پیسے دے کے ان کو اقتدار میں لایا گیا، بے نظیر کی حکومت ان سے گروائی گئی، ابھی جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں دیکھیں یہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا، ضمیر خریدے گئے، تو اس وقت اسامہ بن لادن ضمیر خرید رہے تھے، آج پتہ نہیں کون خرید رہا تھا، کس کا انٹرسٹ تھا، اس وقت اسامہ بن لادن کا انٹرسٹ تھا اور وہ منصورہ چلے گئے ان کے لیے جو ہے وہ ایم این ایس کے ضمیر خریدیں۔ اور قاضی حسین احمد صاحب نے سہیل وڈائی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ ایم این ایس کی وفاداریاں خرید کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرا دیں اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیں تو وہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور قاضی حسین احمد کے مطابق اسامہ بن لادن آئی جے آئی اور نواز شریف کے بڑے حامی تھے۔ اور یہ جناب ہے آگے بھی ایک نئی سٹوری شروع ہو رہی ہے، اس پہ الگ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ مکمل احوال سنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسامہ بن لادن سے ملے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اسامہ بن لادن سے مل کے اور بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کا باتیں کرتے رہی، جہاد تک کا لفظ جہاد کے لفظ کہتے رہے، اور کس طرح کے مطلب ان کا کردار ہے، اور آج یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور عجیب و غریب طرح کی چیزیں بنا کر الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اور پورا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے جو خود کس طرح سے لیتے رہے۔ اور یہ خبر اس اخبار نے چھاپی تھی جس پر نون لیگ کا ایمان ہے، نون لیگ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے اچھا اخبار نہیں ہے، جنگ جیو اور مشکل الرحمان سے بڑا تو پاکستان میں صحافت کوئی نہیں کر رہا، تو انہوں نے یہ جناب آپ کے بارے میں لکھا تھا جو میں نے یہ سامنے رکھا ہے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔